جب میں پڑھتی ہوں وہ روایات کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی عظمت اور اس کے حقوق کے اور اس کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے جس طرح سے ایک پل باندھا کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک روایت آئی اور کسی نے کہہ دیا کہ عورت، کتا اور گدھا اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آپ اس پر بڑی ملول ہوئیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، اور تم لوگوں نے عورت کو کتے اور گدھے کے ساتھ ملا دیا، حالانکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ حدیث پاک دبستان نظام میں ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب لے کے آئے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی جو شرح جب میں نے پڑھی تو میں تب سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وہ کتاب متعارف کروائی۔ دبستان نظام ڈاکٹر اسلم فاروقی رحمۃ اللہ حدیث پاک آپ نے پیش کیا، آپ نے کہا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں مرغوب ہیں، خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے تک میں سمجھتی تھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس کا مطلب نماز ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ النساء، جو عورت کہا، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھیں تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو یہ فرمایا نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس وقت سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حالت نماز میں تھیں تو ان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حالت نماز میں ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت کی عظمت کے حوالے سے بھی اور تفقہ فی الدین کے حوالے سے بھی، کیونکہ ایک مرتبہ یہ بھی بات ہوئی کہ اگر عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز جائز نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کی نسبت سے حکم دیا تھا کہ سورج کے طلوع یا غروب ہوتے وقت کوئی سجدہ نہ کیا جائے، کوئی نماز ادا نہ ہو، اور آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ اس وقت میں سجدہ کرنے سے جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں وہ انسانی جسم کو متاثر کرتی ہے اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ان کا، اس وجہ سے۔ اور دیکھیے قوانین فطرت کو سمجھنا، سائنس کو سمجھنا، اور جو حکمتیں ہیں، جو شرعی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، ان کو سمجھ کر دین کی اس طرح سے توجیہ پیش کرنا کہ بڑے بڑے علماء اور فقہا اور اس دور کے جید صحابہ کرام آپ کے پھر سامنے کیوں نازان ہوئے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی اجازت سے آگے بڑھتا ہوں۔ علامہ عاصم جماعتی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عاشقہ تھیں، حضور سے عشق، حضور سے محبت کی انتہا پر تھیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی وضاحت جہاں ضرورت پڑتی وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو اتنی آزادی دے رکھی تھی کہ آقا آپ نے تو 30 دنوں کے لیے کہا تھا اور 29 دن بعد آپ تشریف لے آئے تاکہ دین کی وضاحت ہو جائے، خوشی کا عالم کیا ہے اور دین کے شوق کیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ بالکل یہ آپ ہی کی ذات کا یہ خاصہ رہا ہے۔